السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام بہت مبارک اور بہت پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا، رحم کا، نرمی کا اور مدد اور نصرت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے ایک حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے پر سے گزر رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، چنانچہ اس نے ایک کنواں پایا تو اندر اترا اور اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب وہ پانی پی کر باہر آیا تو اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور اس کی زبان باہر نکل رہی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دل میں یوں سوچا کہ پیاس کی جو شدت مجھے محسوس ہوئی تھی، اس کتے کو بھی اسی طرح کی پیاس کی شدت کا احساس ہے۔ چنانچہ وہ آدمی دوبارہ کنویں میں اترا، اس کے پاس چمڑے کا موزہ تھا، اس کو پانی سے بھرا، پھر اس موزے کو اپنے دانتوں میں دبایا، کیونکہ ہاتھوں کو تو وہ چڑھنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور باہر آیا اور کتے کو وہ پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبولیت عطا فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ قصہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ یعنی سوال پیدا ہونا تو قدرتی بات تھی، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ اس لیے کہ آدمی یوں سوچتا ہے کہ انسان ہی کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی پر اجر ملنا یقینی ہے۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی اجر ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر یعنی ہر ذی روح کے ساتھ، یعنی جس کے اندر جان ہے، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ملنا یقینی ہے۔ اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ ایک بڑے عالم تھے جو درس و تدریس، تالیف و تصنیف، تقریر اور وعظ وغیرہ سے دین کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہوئی، وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ ایک کتاب تصنیف کر رہا تھا، میں نے قلم کو دوات کے اندر ڈبویا اور نکال کر لکھنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک مکھی آ کر اس کی نب یعنی نوک پر بیٹھ گئی اور وہ اس کی روشنائی پینے لگی، تو میں نے لکھنے کا عمل روک دیا، ٹھہر گیا تاکہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ چنانچہ جب وہ جتنا پینا تھا پی کر اڑ گئی تو اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ اسی کے ذیل میں ایک اور حدیث بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذبت امرأة فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور اسی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ اس نے بلی کو پال کر روک رکھا تھا، یعنی باندھ کر رکھا ہوا تھا، اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی، چنانچہ بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی اور اس کے بدلے میں وہ جہنم میں داخل ہوئی۔
اس کو کہا گیا، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ تو نے اس کو نہ تو کھلایا پلایا، جب تو نے اس کو پالا تھا اور باندھ دیا تھا تو اس کو کھلانے پلانے کا انتظام بھی کرتی، یا پھر یہ کہ اسے کھلا چھوڑ دیتی اور وہ اپنی مرضی سے زمین کے اندر کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اس لیے کہ اس نے بلی کو نہ تو چھوڑا کہ وہ خود اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی کوشش کر لے، اور نہ ہی اس نے بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ ایک آدمی جب کسی پرندے کو پالتا ہے اور اسے پنجرے میں بند رکھتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کھانے پینے اور اس کی ضرورتوں کا انتظام کرے اور اس کو بیجا تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حقوق اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔